بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے کریم کے ناظرین، بہت ہی دلچسپ اور پیارا واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو مکے میں ایک زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب روکنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر پانی کا اتنا زور ہوا کہ سیلاب اس بند کو توڑتا ہوا اس پر سے گزر کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کا بہاؤ اور جمع ہو جانے کی وجہ سے کعبے کی دیوار میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ کعبے کی یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں۔ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایک عورت کعبے کو دھونے دے رہی تھی۔ اس آگ میں ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک جا پہنچی، جس سے پردوں کے ساتھ دیواریں بھی جل گئی۔ اس لیے قریش کو اب اور زیادہ پریشانی تھی کہ ان کی کمزور دیواروں کو سیلاب کا پانی بالکل ہی تباہ کر دے گا۔ کعبے کی دیواروں کی اونچائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی 9 گز تھی اور اس پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے اندر جو نذرانے اور تحائف لاتے، جس میں کپڑے، خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھی، وہ کعبے کے اندر جو کنواں تھا اس میں ڈال دی جاتی۔ یہ کنواں اندرونی حصے میں دائیں جانب تھا۔ اس کو کعبے کا خزانہ بھی کہا جاتا تھا۔ نئی تعمیر کے لیے ضروری تھا کہ پہلے شکستہ عمارت کو گرایا جائے، لیکن اس میں یہ الجھن پڑ گئی کہ کعبہ کے اندر سالہ سال سے ایک بہت بڑا سانپ رہتا آ رہا تھا، جو ویسے تو کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اگر کوئی شخص کعبہ یا اس کی کوئی چیز کو چھیڑنے کی کوشش کرتا تو اس پر حملہ آور ہو جاتا تھا۔ آج یہی صورت درپیش تھی۔ لوگ شکستہ دیواریں گرانے کے لیے جمع تھے، مگر جو بھی اس ارادے سے آگے بڑھتا، سانپ پھکارتا ہوا اس کی طرف لپک پڑتا۔ اہل مکہ اس کو مارنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کعبہ کا محافظ تھا۔ اسی شش و پنج میں تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا پرندہ فضا میں نمودار ہوا اور دیوار کعبہ پر بیٹھے سانپ پر جھپٹ پڑا، پھر اسے پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بائیں ہمہ کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ کعبہ کے مقدس دیواروں پر کدال چلائے، مبادر اب کعبہ ناراض ہو جائے۔ بالا آخر ولید نے ہمت، الہی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھی نیت سے کر رہے ہیں، کہتے ہوئے کدال چلانا شروع کر دی۔ تھوڑا سا حصہ گرا کر کام روک دیا اور ایک رات کا انتظار کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ رات خیریت سے گزر گئی اور کسی کو کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب کعبہ ہمارے اس کام پر راضی ہے۔ رات بخیریت گزری تو سب نے مل کر پہلی عمارت کو ڈھا دیا اور انہی بنیادوں پر ایک بلند و بالا اور مستحکم عمارت کا آغاز کر دیا گیا۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دو بدوش پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم حجر اسود کو اٹھا کر دیواروں میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئی۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کی دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو، اس کو پنج مان لیا جائے۔ وہ جو فیصلہ کرے سب اس کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا کی شان کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، واللہ یہ امین ہے، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں، ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک خون ریزی لڑائی ٹل گئی، جس کے نتیجے میں نامعلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا
وہ کم پڑ گیا، اس لیے صرف ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حطیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پر نالا گرتا ہے۔